میرے تمام احباب، میرے دوست، میرے سینئرز، جن جن سے میں نے سیکھا، ان سب کو میرا سلام، میرے دیکھنے والوں کو، میرے چاہنے والوں کو، جن کو میں بھی چاہتا ہوں، ان کو بھی میری طرف سے سلام پہنچے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے بزرگ عالم دین سرپرست اعلیٰ جامعۃ الکوثر و جامع اہل بیت، مفسر قرآن، ملی جد و جہد میں فعال کردار ادا کرنے والی عظیم شخصیت، اور حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محسن علی نجفی اپنی طولانی عمر پر برکت مکتب اہل بیت کی تبلیغ و ترویج میں بسر کرنے کے بعد، اور اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المذاہب بسر کرنے کے بعد، صبح بلکہ 9 جنوری کو اسلام آباد میں اپنے حقیقی خالق سے جا ملے کریم مالک ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں باحسن وجوہ قبول فرمائے۔ پسماندگان کو، علماء کرام، طلاب اعظام اور ارادت مندان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور ایک ہمارے بہت عزیز دوست غیور حسین، علی پور میں، پنجاب میں، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے والدین، ان کے والد کی روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت عطا فرمائے، اور ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما کر اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ہم شروع ہوتے ہیں کہ دنیا کے تعلیم کے سلسلے میں آتے ہیں کہ دنیا کے بہترین نظام تعلیم کے سلسلے میں فن لینڈ سب سے آگے۔ میں نے بتایا تھا کہ 7 سال تک بچوں کو اسکول کی شکل نہیں دکھائی دیتی، اور پوری دنیا کا نظام تعلیم لانے میں مصروف عمل ہے، پاکستان کے علاوہ۔ مجبور ہیں تو 7 سال تک گھروں میں رہنے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں سے سیکھیں، شرارتیں کریں، کھیلیں کودیں، ان کے ذہن پر مثبت اثرات مرتب کریں۔ ان کو صرف ہوم ایجوکیشن دیا جاتا ہے، ان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں۔ اب کئی ملکوں میں اس کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ میں پہلے بھی بتا چکا تھا، اور یہ بھی بتا چکا تھا کہ ایک بین بیلٹ ہے، ٹائر کی طرح ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا نرم سا، اس کے اوپر ایک کور ہوتا ہے، اس پہ بچوں کو جو ہے نا بٹھایا جاتا ہے آفٹر 7 ایئر۔ اس لیے کہ اس سے بچوں پر 20% زیادہ سمجھنے کا اور سیکھنے کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے نان کیجول قسم کا، انفارمل قسم کا سٹنگ ارینجمنٹ ہوتا ہے، جس میں آپ لیٹ بھی سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ اصل مقصد ہے پڑھنا، کہ جس سے آپ سمجھ سکیں کہ آپ ایزی ہیں۔ آپ کسی محفل میں جاتے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ دیتے ہیں، آپ اس طرح ایزی محسوس کر رہے ہیں۔ آپ صوفے کے ساتھ ٹیک لگا لیتے ہیں، آپ اس طرح محسوس کر رہے ہیں، لیکن سن رہے ہیں جو آپ کو سنائی دے رہا ہے۔ اگر آپ ایزی نہیں ہوں گے تو جو سامع ہے اور جو سنانے والا ہے اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، پھر دونوں کو جو ہے نا لطف نہیں آئے گا اس بات کا۔ تو ضروری نہیں وہاں پر کہ ہر اسٹڈی کلاس روم میں ہی ہو۔ اکثر آپ آؤٹ ڈور یا جنگل میں کلاس لے سکتے ہیں۔ ایونٹ میں بچوں کو خوش رکھا جاتا ہے، وہاں پر ایک ایونٹ بنا لیتے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ تو کیونکہ جیسے بچے خوش ہوں گے تو بہت جلد پڑھنا سیکھیں گے۔
اور ان کو پڑھنے میں دلچسپی ہوگی، اور پھر بچوں میں کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا ہے. جس طرح خوش ہوں خوش رہیں، اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھیں، لیکن پرفارم کرتے ہوئے بہت نظر آئیں گے، مثبت پرفارمنس. اور انگلینڈ میں ہوم ورک نہیں دیا جاتا، جو کچھ ہے کلاس میں پڑھایا جاتا ہے. کوالیفائڈ عملہ ہے، ہماری طرح انٹر پاس نہیں ہے. اس کے بعد شادی ہوگی، دوسرے سال پھر دوسری رکھ لی، ڈاکومنٹس اس کے اوریجنل اپنے قبضے میں رکھ لیے. 8,000 پہ 9,000 پہ 10,000 پہ جو ہے نا ٹیچروں کو بھرتی کر لیا جاتا ہے. وہ مجبوراً وہاں جاتی ہیں، 6 مہینے کام کرتی ہیں، بچے کی بھی ایفیلیشن اس ٹیچر کے ساتھ ہوتی ہے، اسے ہٹا دیا جاتا ہے، دوسری آ جاتی ہے 8,000 میں، اور بچے کی فیس 10,000 ہے. اندازہ لگائیں آپ ہمارا اور ہماری تعلیمی انڈسٹری کا. اب یہ صنعت کا درجہ تو ختم کر دیں نا، کہ ٹیکنیکل جو پہلے صنعتیں ہمارے پاس تھیں، کہ ہم بجلی بنا رہے ہیں، ہم ٹیکسٹائل مل بنا رہے ہیں، یا ہم آئرن بنا رہے ہیں، اسٹیل ملز بنا رہے ہیں، اور دیگر کام کر رہے ہیں. نہیں، اب تو آپ اسکول کھولیں، وہ اب یہ کام انجام دے رہے ہیں. ان کے ذہن مشینوں کی طرح ہیں. ان بچوں کو جو ہے نا وہ روبوٹ بنا کے جو ہے ان پہ 8,000 کے 10,000 کے 12,000 کے ٹیچر مقرر کر دیے جاتے ہیں. کوئی چیک نہیں ہے، اس لیے کہ اوپر تک تانتا بندھا ہوا ہے، چین سے چین جڑی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی ہوم ورک نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ 1 یا 2 بجے بچہ جب گھر اپنے پہنچے تو اپنے والدین کے ساتھ میوزک دیکھے، دوستوں کے ساتھ کھیلے، اور دوسری سوشل قسم کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے. تو ابھی یہ پروگرام جاری ہے، ٹائم پھر زیادہ ہو جائے گا، تو میں آپ کو آج ایک نسخہ بتاتا ہوں. بہت اہم نسخہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو شوگر کی وجہ سے، ہائی شوگر کی وجہ سے زخم ہو جاتے ہیں، بہت پریشانی کے عالم میں گزرتے ہیں. جس کو ہے آپ اس سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان کو. تو اس کے لیے میں بہت آسان نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ تل کا تیل 100 گرام لے لیں، تازہ نیم کے پتے انہیں دھو لیں، دھوپ میں اچھی طرح خشک کر لیں، اور اس کا پیسٹ بنا لیں، پیس لیں اسے. تو 4 چمچے پیسٹ کے 100 گرام تل کے تیل میں ڈال دیں، اور ہلکی آنچ پہ اتنا پکائیں کہ نیم کے پتے جل جائیں. اس کے بعد کاٹن لے کر اس تیل کو ان زخموں پہ لگائیں، اور اس کو بینڈیج کر دیں، لپیٹ دیں. کسی کو پنڈلی میں ہو جاتے ہیں، موزے نہیں پہن سکتا، سردی کا موسم ہے، کسی کو کمر پہ ہو جاتے ہیں. مقصد مختلف جگہ جو ہے نا شوگر کے پیشنٹ جو ہے وہ پریشان حال ہوتے ہیں. دن میں 1 دفعہ لگائیں، انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر جو ہے نا آرام آنا شروع ہو جائے گا بحکم خدا تعالیٰ. لیکن نیم کے درخت کی پہچان ہونی چاہیے. نیم کے درخت، اس کی آپ لکڑی کو توڑیں گے تو بہت، اس سے لوگ جو ہیں وہ مسواک بھی کرتے ہیں کہ جراثیم کش ہے، سخت کڑوی ہوتی ہے، پتے اس کے نوکدار ایسے ہوتے ہیں، اس میں نمولیاں نکلتی ہیں پیلے رنگ کی، اور اس کے پھول بھی ہوتے ہیں. تو آج اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ. اور مزید اگر آپ کی اپنی، میں تو اپنے حساب سے جو ہے یہ بتایا جا رہا ہوں میڈیکل کا، انشاءاللہ یہ بھی تقریباً ہر دوسرے چوتھے گھر کا مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے آپ مجھ سے خود بھی پوچھ سکتے ہیں، اور میں بنا کے بھی دے سکتا ہوں آپ کو، جس کے لیے بہت مناسب جو بھی دوائیوں کی رقم ہوگی وہ انشاءاللہ اسی میں بنا کے دوں گا. تو آخر میں ہمیشہ کی طرح یہ دعا کہ اللہ پاک ہم سب کی عزت و آبرو کو محفوظ فرمائے، اور دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے. ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے.
اور بابرکت طول عمر عطا فرمائے میرا مالک، بوسیلہ محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔